سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، اس کے کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جایا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن ایک معمولی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بات کر رہا ہے۔ جب ہمارا خالق ہم سے بات کر رہا ہے تو ہم تو اس کے بندے ہیں، اس کی بندگی میں رہتے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کی مخلوق ہیں، تو ہمارا رد عمل اس کی بات سننے کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم تو قرآن کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور صرف اس چار دیواری میں جب تک رہتے ہیں تب تک اس محفل کا اثر ہم پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں تو دنیا داری میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو سن کر نہ تو توجہ دی ہوتی ہے، نہ خاموشی سے سنا ہوتا ہے، اور نہ ہی اپنی ذات میں، اپنے دل میں اس کو اتارا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا اثر بھی صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، قرآن سے تو ہدایت صرف آپ کو اپنی چاہت کے مطابق ہی ملے گی۔ اس کی مثال میں ایسے دیا کرتی ہوں کہ جب کوئی سمندر کی سیر کے لیے جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو صرف اپنے ہاتھ گیلے کر کر آ جاتے ہیں یا پاؤں گیلے کر کر آ جاتے ہیں، ان کی چاہت صرف اتنی ہی ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمندر کے کنارے پڑی ہوئی سیپیاں یا سی شیلز کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کی چاہت اتنی ہوتی ہے اور اس کو گھر لے آتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر سمندر کی گہرائیوں تک جاتے ہیں۔ تو قرآن کی تعلیم کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اس میں جتنی آپ کی چاہت ہوگی آپ اتنا ہی اس کی گہرائی میں جائیں گے، اور اس کی گہرائی میں کب جایا جائے گا؟ جب اس کو توجہ سے اور خاموشی سے سنا جائے گا۔ اور دیکھیں، یہ دو کام کرنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فائدے کے بتا رہے ہیں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہم پر رحم کر دے، اللہ ہم پر رحم کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنا رحم کرنے کے دو طریقے بتا دیے کہ ان دو طریقوں کے ذریعے ہم اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے تو بالکل اس طرح سے فوکس کرتے تھے کہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی کہ بالکل باادب اور خاموش ہو کر قرآن کی محفل کو اٹینڈ کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کہا گیا نا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، تو قرآن میں غوطہ زن ہونا پڑے گا، تبھی اس کی گہرائیوں کا پتہ چلے گا۔ اور اس چیز کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا ہے جو قرآن سیکھنے والے ہیں اور سکھانے والے ہیں۔ بس اپنے رویے کو اور زیادہ بہتر کرتے رہنا ہے تاکہ قرآن کے ساتھ ہمارے رشتے اور زیادہ مضبوط ہوتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں، اور یہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا آخرت میں جنت کے حصول کا سبب بن جائے، اور اس کا سیکھنا اور سکھانا ہمارے گھروں میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہماری زندگیوں میں، ہر چیز میں برکت کا سبب بن جائے۔ آمین ثم آمین۔